بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کانوائے کا رخ کس طرف ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ 3 جوان اس مہم پر روانہ ہو گئے، جبکہ باقی میرے ساتھی ٹھہر کر پوزیشن لینے لگے۔ ان لوگوں کی واپسی بمشکل 5 منٹ بعد ہی ہو گئی۔ ان کی زبانی علم ہوا کہ یہ تو کوئی آرمڈ بریگیڈ ہے جو رات کے اندھیرے میں پنجاب سے کشمیر محاذ کی طرف جا رہا ہے۔ میرا ذہن فوراً ہی اپنے آپریشنل کمانڈ کی فراہم کردہ اطلاعات کی طرف مڑ گیا۔ بعد میں ہمیں علم ہوا کہ یہ پورا ایک بختر بند ڈویژن تھا جو پٹھان کوٹ سے جموں کی طرف جا رہا تھا، جب اچانک اسے اس اطلاع پر روک دیا گیا کہ پاکستانی پیرا کمانڈوز اس علاقے میں اتر آئے ہیں۔ پٹھان کوٹ ہوائی اڈے پر ہم 60 پیرا کمانڈو اترے تھے اور اب پورا بختر بند ڈویژن بھارتی فوج نے ہمارے استقبال کے لیے روک لیا تھا۔ یہ علاقہ جہاں ہم پھنسے ہوئے تھے پہاڑی ندی نالوں اور جنگلی گھاس سے ڈھکا ہوا تھا، اور میں سمجھ سکتا تھا کہ اس سے بہتر پناہ گاہ فی الحال میسر آنا ممکن نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی فیصلے پر پہنچوں، اچانک ہی فضا میں گولے اور گولیاں داڑنے لگیں۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس علاقے میں اترنے والے کچھ پیرا کمانڈوز ان لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہیں اور اب بھارتی فوج انہیں گھیرے میں لے کر فائرنگ کر رہی ہے۔ میں نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ محفوظ پوزیشنوں میں چلے جائیں اور اس وقت تک ایک گولی فائر نہ کریں جب تک میں انہیں حکم نہ دوں۔ پلک جھپکتے ہی کمانڈوز وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نے نگل لیا ہو۔ یہ تو خصوصی حالات تھے، عام حالات میں بھی شاید ہم لوگ بھارتی فوج کی طرح بے دریغ گولہ بارود پھونکنے کا خطرہ مول نہ لے سکتے تھے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ ہمارے لیے کوئی پریشان کن بات نہیں تھی۔ دشمن سے ہم کسی خیر کی توقع لے کر یہاں نہیں آئے تھے۔ ہماری خواہش تو صرف یہ تھی کہ صبح ہونے تک دشمن کی زد سے جتنی دور بھی ممکن ہو پہنچ سکیں۔ کمانڈوز کو اس بات کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے کہ رات کے اندھیرے میں دشمن سے خود کو چھپانے کے لیے وہ ایک دوسرے کو آواز دے کر مخاطب نہیں کرتے، بلکہ پہلے ہی سے مختلف اشارے اور آوازیں مقرر کر لی جاتی ہیں جن کے مخصوص مطلب ہوتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ روانگی سے پہلے ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ یہاں وہی آوازیں نکالی جائیں جن سے جانوروں کی موجودگی کا یقین ہو۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے حوالدار کو ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا تو اس نے مینڈک کے ٹرانے کی آواز نکالی۔ یہی آواز پھر اس سے کچھ دور فاصلے پر نکالی گئی اور چند منٹ بعد ہی میرے دستے کے تمام جوان میری کمانڈ میں سرحد کی طرف پسپائی اختیار کر رہے تھے۔ 6 ستمبر کی رات کو دشمن پر ہونے والے پاکستانی فضائیہ کے تابڑ توڑ حملوں نے اس کا مورال بری طرح تباہ کر دیا تھا۔ بھارتی فوج گو کے اندازے سے اندھا دھند گولہ باری کر رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے روشنی راؤنڈ فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ شاید ان کے لاشعور میں کہیں یہ خوف ابھی تک محفوظ تھا کہ روشنی پھیلنے سے پاکستان ایئر فورس کو بھی شاندار ٹارگٹ میسر آ جاتا۔ ہم لوگ جنگلی گھاس اور پہاڑی ندی نالوں کے بیچوں بیچ راستہ بناتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ابھی تک فائرنگ ہمارے پیچھے ہو رہی تھی۔ دشمن کو اس بات کا بھی بہرحال احساس تھا کہ اس کے اپنے فوجی دستے بھی اس علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اندھا دھند فائرنگ تو ضرور کر رہا تھا لیکن حساس علاقے سے پرے پرے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ ہمیں جگہ جگہ رک کر نقشے کی مدد لینا پڑتی۔ ہم نے سرحد صرف اپنے پاس موجود نقشے کی مدد سے عبور کرنی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اتفاق سے اس علاقے سے واقفیت نہیں تھا۔ ہماری واقفیت اس علاقے سے صرف نقشے کی حد تک ہی تھی۔ ہم لوگ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے گو کہ یہ ہمارے سفر کرنے کے لیے قدرے محفوظ تھا، لیکن یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہ اس محاذ کا حساس ترین ایریا ہے۔ پنجاب اور کشمیر کا سنگم مقبوضہ جموں کشمیر میں دشمن اس راستے سے داخل ہوا تھا اور وہاں موجود بھارت کی فوج ظفر موج کے لیے سپلائی بھی اس راستے سے جاتی تھی۔ بھارتی ہائی کمان کو اس بات کا بھی خدشہ شدت سے احساس تھا کہ پاکستانی حملہ اس سمت سے آئے گا۔ ان حالات میں یہاں چپے چپے پر بھارتی فوج نے مورچہ بندیاں کر رکھی تھی۔ ہم کتنے ہی محتاط کیوں نہ ہو جاتے، ان محفوظ بنکروں میں موجود بھارتی فوج سے ٹکرائے بغیر آگے جانے کے مواقع ہمیں میسر نہیں تھے۔ میرے خدشات کے عین مطابق ابھی ہم نے بمشکل 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ہمارے سامنے والی سمت سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ میرے قدم اسی جگہ جم گئے۔ ہم پر 2 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی تھی۔ تازہ فائرنگ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ طلوع سحر تک دشمن ہمیں بہر صورت الجھائے رکھنا چاہتا تھا۔ شاید بھارتی جوان رات کے اندھیرے میں اپنے مورچوں سے باہر نکلنے کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے اور ان کے افسران کے ذہنوں میں سودا سمایا تھا کہ وہ لوگ ہمیں دن کے اجالے میں چن چن کر شکار کر لیں گے، لیکن ہم یہاں دشمن کا ترن والا بننے نہیں آئے تھے۔ میں
محسوس کر سکتا تھا کہ میرے ساتھی کمانڈوز اس وقت ذہنی کرب کے کس عالم سے گزر رہے ہیں۔ وہ لوگ دلوں میں جانے کتنے ارمان لے کر آئے تھے، لیکن ہائی کمان کی غلط پلاننگ اور بر وقت اسباب میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ارمان دل ہی میں رہ گئے تھے۔ کسی بھی سپاہی کی زندگی کا اذیت ناک ترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے دل میں کچھ کرنے کی حسرت ہی لے کر مر جائے۔ میں نے اس بات کا مصمم ارادہ کر رکھا تھا کہ اگر دشمن نے ہمارے بازو آزمانے کی قسم ہی کھا لی ہے تو ہم لوگ بھی اپنے ارمان ضرور نکالیں گے اور دشمن کے لیے ترن والا بننے کی بجائے ایسی ہڈی بنیں گے جو اس کے حلق میں ایک مرتبہ اٹکے تو اسے نکلنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ میرے تمام جوان میرے گرد پوزیشن لیے میرے اشارے کے منتظر تھے۔ سامنے سے ہونے والی تازہ فائرنگ نے ہمیں احساس دلا دیا تھا کہ دشمن ہمارے بالکل قریب ہی کہیں مورچہ باندھا ہے۔ میری نظریں بڑی بے سے سامنے کی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہم لوگ ایک برساتی نالے میں چھپے ہوئے تھے۔ یہاں شاید شدید بارشوں کے دنوں میں پانی آتا ہوگا، فی الوقت تو نالا بالکل خشک اور جنگلی گھاس سے اٹا ہوا تھا۔ میرے جوان جنگی فارمیشن کے مطابق نالے کے باہری کنارے تک اس ترتیب سے پھیلے ہوئے تھے کہ چند سیکنڈ ہی میں میرا کوئی بھی حکم ان تک بآسانی پہنچ جاتا۔ میرے نزدیک میرا سیکنڈ ان کمانڈ نائب صوبیدار بخت خان بیٹھا تھا۔ جب اچانک ہی میں نے اسے اپنے شانے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا، میں نے گردن گھمائی تو بخت خان کی انگلی دائیں طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اندھیرے کی چادر اب آہستہ آہستہ چھٹنے لگی تھی۔ میں نے بخت خان کی انگلی کے تعاقب میں نظریں گاڑی تو بمشکل 100-150 گز کے فاصلے پر نقل و حمل کا احساس ہوا۔ جو لوگ فوج کی تربیت اور اصولوں سے آگاہی رکھتے ہیں انہیں علم ہوگا کہ کمانڈوز کو پکڑنے یا ان پر قابو پانے کے لیے بھی دشمن اپنے کمانڈوز ہی سے کام لیتا ہے۔ اس نقل و حرکت میں جو ترتیب اور خاموشی پائی جا رہی تھی، اس سے میں نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ یہ دشمن کی کسی کمانڈو بٹالین کے جوان ہیں جو بڑی خاموشی سے ہمارے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اس طرح صبح ہونے تک ہمیں الجھائے رکھیں۔ ان بھارتی کمانڈوز کو شاید اسی نالے پر شک گزرا جس میں ہم چھپے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے کمانڈر باقی بھارتی ٹڈی دل سے مختلف انداز میں سوچ رہے تھے۔ مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ ان لوگوں نے ہماری موجودگی وہاں محسوس کی ہے، نقل و حرکت کی وجہ سے، یا احساس کیا تھا۔ پھر ان کا اندازہ تھا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اپنے جوانوں کو اس جال سے نکالنا تھا۔ رات آہستہ آہستہ وقت گرد گھومتی ہو رہی تھی اور اجالے کی آمد کے ساتھ ساتھ خطرات کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ جس علاقے میں ہم پھنسے ہوئے تھے وہاں قدم قدم پر دشمن کی مورچہ بندیوں کا جال پھیلا ہوا تھا اور آج صبح تک اس جال کو توڑ کر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ ہمیں اگلا تمام دن بھی یہیں گزارنا تھا اور اگلی رات کو سرحد عبور کرنا تھی، لیکن یہ دن گزارنے کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ کھوجنا ضروری تھا۔ یہاں ہم بالکل غیر محفوظ تھے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے نائب صوبیدار بخت خان کو ہدایت کی کہ جوانوں کو 2 گروپوں میں بانٹ کر یہاں سے نکلو۔ پہلے گروپ کی قیادت وہ خود کرے گا اور دوسرے کی میں۔ دوسرے گروپ نے اصل میں پہلے گروپ پر ممکنہ حملے کی صورت میں پہلے گروپ کو کور دینا تھا اور دشمن کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی تھی تاکہ وہ لوگ آسانی سے نکل جائیں۔ چونکہ اہم ذمہ داری دوسرے گروپ کی تھی، اس لیے اس کی قیادت میں نے خود سنبھالی تھی۔ ہماری یہ روایت ہے کہ سب سے پہلے پاک فوج کا افسر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کے جوانوں کی باری آتی ہے۔ نقشے کی مدد سے ہم نے یہاں قریب ہی ایک قدرے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا تھا جہاں ہمیں امید تھی کہ کم از کم اگلا دن گزار سکتے ہیں۔ کمپاس سے اپنی سمت کا تعین کرنے کے بعد ہم نے اندازے سے اس محفوظ ٹھکانے کی طرف روانگی اختیار کی تھی۔ جوان فوراً فارمیشن میں آگے سانپ کی طرح رینگتے ہوئے وہ باری باری نالے کے کنارے لگی گھاس میں غائب ہو رہے تھے۔ ابھی بمشکل پہلے جوان نے گھاس سے سر نکالا ہی تھا کہ اچانک فضا ریٹ ٹٹ اور ٹھائیں ٹھائیں کی آوازوں سے دھلنے لگی۔ سامنے موجود بھارتی کمانڈوز نے اپنے تجربے اور تربیت کی بنیاد پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے نکلنے کی فکر میں ہیں۔ جنگی اصولوں کے مطابق دوسرے ہی لمحے میرے جوان زمین سے چپک گئے، پھر اسی انداز سے انہوں نے واپس رینگنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ 2 ٹکڑیوں میں بٹ کر آپس میں فاصلہ بڑھانے لگے۔ میں نے 2 جوانوں کو نالے کے ایک کنارے پر قدرے آگے روانہ کر دیا، اس طرح 2 اور جوانوں کو مخالف سمت میں بھیج دیا۔ چاروں نے میرا اشارہ موصول کرتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ہم نے دھوکے کی چال چلی تھی اور دشمن اس کا شکار ہو گیا۔ اس کی توجہ ہمارے ان دونوں مورچوں کی طرف بٹ گئی اور میرے سامنے کا میدان اس کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ میں نے نائب صوبیدار بخت خان کی قیادت میں جوانوں کو اس سمت سے آگے بڑھا دیا۔ ایک ایک کر کے جوان میرے قریب سے گزرتے، میں ان کے کندھے پر زوردار تھپکی دے کر انہیں آگے بڑھا دیتا۔ ایک ایک کر کے میرے جوان اندھیرے کی چادر میں غائب ہونے لگے۔ اب وہاں ہم 5 کمانڈوز رہ گئے تھے، 2-2 کی ٹولیوں میں فائرنگ کرتے میرے جوان اور میں۔ اپنی فوج تابندہ روایت کے مطابق مجھے آخری جوان کو یہاں سے نکالنے کے بعد خود باہر نکلنا تھا۔ اشارے پر اب دونوں میں سے ایک ایک جوان اپنے مورچے سے ہٹ گیا۔ میں نے انہیں بھی پیٹھ تھپکی دے کر آگے بڑھا دیا۔ دشمن کی گولیاں ہمارے ارد گرد محیط
محض چند فٹ اور کچھ کبھی کبھی چند انچ کے فاصلوں پر انگاروں کی طرح تڑپ رہی تھی، لیکن یہاں چونکہ ہم خاصے نیچے تھے اور یوں بھی اس خشک نالے نے فی الوقت بنکر کی حیثیت اختیار کر رکھی تھی، ابھی ان دونوں جوانوں کو نکلے بمشکل 1-1.5 منٹ ہی گزرا تھا جب مجھے اپنے دائیں سمت ایک ہلکی سی کراہ سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کسی نے زبردستی چیخ کر گلا گھونٹ دیا ہو۔ میں بجلی کسی پھرتی سے اپنے اس جوان تک پہنچا جس کی پوزیشن دائیں کنارے پر تھی۔ اس کی گن خاموش تھی اور وہ خود اس پر ڈیر ہوا پڑا تھا۔ میں نے اسے کنارے سے نیچے گھسیٹ کر سیدھا کیا۔ اس کے سینے سے خون فوارے کی طرح ابل رہا تھا، لیکن گن پر اس کی گرفت ابھی تک نہیں ٹوٹی تھی۔ میں نے اس کی قمیض پھاڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا بایاں ہاتھ تھوڑا سا اوپر اٹھا، شاید وہ مجھے منع کر رہا تھا۔ نو سر، دیر ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے اسی طرح سرگوشی کی جیسے کھیل کے میدان میں گر پڑا ہو۔ معاف کر دینا سر، میں اپنی ڈیوٹی پوری نہ کر سکا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے بڑے زور سے میرا دل مٹھی میں لے کر بھینچ دیا ہو، جیسے میرے خون کا خمیر بدلنے لگا ہو، میرا حلق نہ جانے کیوں خشک ہونے لگا تھا۔ جوان، میرے منہ سے بمشکل یہ لفظ ادا ہو سکا۔ میری جذباتی حالت غیر ہو رہی تھی اور میرا جیالہ کمانڈو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکراتا ہوا زندگی کا سفر تمام کر رہا تھا۔ میں اسے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی ایک پھانسی میرے گلے میں اٹک گئی۔ مجھے چند لفظ ادا کرنے کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑا۔ جوان، تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، ہم پھر آئیں گے۔ اس نے میری بات کے جواب میں اپنے ہونٹ اتنے زور سے کاٹے کہ ان پر خون کی تہ جمنے لگی۔ شاید اپنے اندر اٹھنے والی ٹیسوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آخر کمانڈو تھا اور جانتا تھا کہ اسے اونچی آواز نہیں نکالنی، مبادا دشمن کو اس کی موجودگی کا احساس ہو جائے۔ سر، اسے بولنے میں بہت دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے سر، اسے یہ ضرور کہنا سر کہ وہ اپنے باپ کا ادھورا مشن پورا کرے کمانڈو بن کر، اور میری گن دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ اللہ پاکستان، میں ہونکوں کی طرح اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ قرآنی آیات کا ورد کر رہا تھا، پھر اچانک اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ حسن دین، حسن دین، حسن دین۔ میں اس کے مردہ جسم کو پاگلوں کی طرح جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہاں تو ایک ابدی مسکراہٹ کے سوا اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی شکل سے آنکھیں ہٹا لیں، دوسرے ہی لمحے حقائق کی دنیا میں لوٹ آیا۔ دوبارہ اس پر نظریں گاڑی، ایک ملکوتی حسن نے اس کے چہرے پر احاطہ کر رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار جھک کر پہلے شہید کے ماتھے کا بوسہ لے لیا۔ بڑی پھرتی سے میں نے اس کے بازو سے بندھا وہ تویز الگ کر کے جیب میں ڈالا جو اس کی واحد شناخت تھی۔ اس کے بازو سے لگی نائک کی پٹی اکھاڑی، اس کی گن کو پشت سے باندھا، اسے بڑے احترام سے سیدھا کر کے لٹا دیا۔ دوسرا جوان اپنے کام میں جتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کی طرف کا جائزہ لیا، اس کنارے سے جہاں وہ مورچہ باندھے فائرنگ کر رہا تھا 15-20 گز دور مجھے 5 بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید یہ لوگ اچانک اس کے سر پر پہنچ کر اسے قابو کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی نظر میں آ گئے۔ شہید مرتے مرتے اپنی ڈیوٹی پوری کر گیا تھا۔ اس کے ادائیگی فرض کے اس شاندار احساس پر فرشتوں نے بھی آسمان سے اس پر مرحبا کہا ہوگا۔ میری گرفت اپنی گن پر مضبوط تھی اور ابھی تک میں صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا جب ان لاشوں کے عقب میں مجھے کچھ سائے رینگتے دکھائی دیے۔ میں نے فوراً گن سیدھی کی، لیکن پھر میرا گن والا ہاتھ جھک گیا۔ میری گن دوسرے ہی لمحے بائیں ہاتھ میں منتقل ہو چکی اور دایاں ہاتھ اپنے پوچھ میں رینگ گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھا۔ میں سایوں کی نقل و حرکت پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ گرنیڈ کی پن نکل چکی تھی اور میرا سارا قہر میرے دائیں بازو میں منتقل ہونے لگا تھا۔ ساتھی کی شہادت نے میرے خون میں انگارے دوڑا دیے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ میری رینج میں آئے، میرا گرنیڈ والا ہاتھ پیچھے کی سمت سیدھا ہوا اور پھر سر کے اوپر سے ہاتھ گزارتے ہوئے میں نے گرنیڈ ان پر اچھال دیا، ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا۔ میری خواہش تھی کہ اپنے ایک ساتھی کی شہادت کے بدلے دشمن کے کم از کم ایک بریگیڈ کا صفایا کر ڈالوں۔ اس کے ساتھ ہی میں واپس پلٹا اور دوسرے کمانڈو کو مخصوص اشارے سے واپسی کا اشارہ کیا۔ دوسرا جوان میرے پاس پہنچا تو ایک ثانیے کے لیے اپنے شہید ساتھی کی لاش دیکھ کر ٹھٹک گیا، پھر کسی میکان کی عمل کے تحت اس کے گھٹنے جھکتے چلے گئے۔ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے اپنے شہید کمانڈو کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھ میں تو سچی بات ہے اس وقت اپنے جوان سے آنکھیں ملانے کی ہمت بھی نہیں رہی تھی۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ شہید کے جسد خاکی کو یہاں سے لے جانا ممکن ہے یا نہیں۔ ہم کم از کم یہاں اس کی لاش چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ میں اپنی کمانڈو کی طرف پلٹا تو وہ بھی کسی حکم پر عمل کرنے کا منتظر کھڑا تھا۔ میں نے اپنی گن اسے تھمائی اور جھک کر شہید کے جسد خاکی کو اپنی پیٹھ پر لاد لیا۔ میرا جوان بھون چکا رہ گیا۔ اس سے یہ امید تھی کہ میں اسے لاش اٹھانے کا حکم دوں گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس سعادت سے کبھی محروم رہنا پسند نہ کرتا۔ شہید کا جسد خاکی اپنے کندھوں پر اٹھائے میں نے نالا عبور کیا، پھر زمین سے چپک گیا۔ ہماری
ہمارے چاروں اطراف گولیوں کا میہ برس رہا تھا، لیکن اپنے چند ساتھیوں کی بلی دینے کے بعد دشمن اب اجالا پھیلنے سے پہلے ہمارے نزدیک آنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ہم جیتے جی ان کے قابو میں آنے والے نہیں۔ میرا جوان میرے ساتھ لگا ہوا رینگ رہا تھا، وہ کبھی میرے دائیں پہلو پر آ جاتا اور کبھی بائیں پہلو پر۔ شاید اس کی اب بھی شدت سے یہ خواہش تھی کہ میں اپنا بوجھ اسے منتقل کر دوں، جو بھی جنگی اصولوں کے مطابق ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں چاہتا تھا کہ اس سعادت میں کم از کم میرا حصہ دار کوئی اور نہ بنے۔ ہمارے ساتھی ایک مخصوص فاصلے پر پوزیشنیں لیے ہمارے منتظر تھے۔ قریباً 1.5-2 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد جب ہم اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اچانک ہی ایک رائفل کی ٹھنڈی نال میری کن پٹی سے آن لگی۔ میرے منہ سے ایک مخصوص کوڈ نکلنے پر نال الگ ہو گئی اور کسی کے ایڑیاں بجانے کی ہلکی سی آواز مجھے سنائی دی۔ میرے جوان ایک محفوظ کنج میں بیٹھے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ شہید کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں نے ان کی آنکھوں میں قہر پھوٹتے دیکھ لیا تھا۔ ہم نے وہیں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ بالآخر بادل نخواستہ شہید کو یہیں دفن کرنے کا پروگرام بنا۔ میرے جوانوں نے اپنے جعلی ساتھی کے لیے قبر کھود دی، باری باری اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ بوسہ دے کر ہم نے اس کے جسد خاکی کو قبر میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ تاریخ نے آج 18 سال بعد پھر خود کو دہرایا تھا۔ 18 سال پہلے 1947 میں اسی راستے کو اپنے خون سے سیراب کرتے مہاجرین کے قافلے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ آج 18 سال بعد 1965 میں ہمارے جعلی شہید نے دوبارہ اسی راہ گزر پہ اپنا خون بکھیر کر تاریخ کو اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے مرنے کی رسم ادا کرنے کا طریقہ ابھی نہیں بھولے۔ ساتھی کی شہادت نے میرے جوانوں کے مورال پر اثر انداز ہونے کے بجائے ان کے غیظ و غضب میں اضافہ کر دیا تھا۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ ان کی حالت اب ایسے چیتے کی سی ہو رہی تھی جسے ہانکا کرنے والے گھیر رہے ہوں اور جو خود آگ لگا کر ان میں سے کسی ایک کا خون پینے کے لیے بے قرار ہو۔ فائرنگ میں اب خاصی کمی آ چکی تھی، لیکن دشمن کے پاس ہمارے اس علاقے میں موجودگی کا ثبوت موجود تھا اور اب وہ کسی قیمت پر ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے کم از کم اس کے 15-20 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے تھے، جو اس کی آتش انتقام کو مزید بڑھا رہے تھے۔ جتنی شدت سے دشمن صبح کا اجالا پھیلنے کا منتظر تھا، اس سے زیادہ شدت سے ہم اپنے محفوظ ٹھکانے کی طرف پہنچنے کے لیے بے چین تھے۔ ہم لوگ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے، یہاں سے مقبوضہ جموں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم ابھی تک پٹھان کوٹ کے سرحدی دیہاتوں میں کہیں موجود تھے۔ امید کی واحد کرن یہاں کے سرحدی دیہاتوں میں بسنے والے وہ گجر تھے جو نام کے ہی صحیح لیکن مسلمان تھے۔ موجودہ حالات میں گو کہ ان کی طرف سے کسی مدد کی توقع رکھنا دیوانے کے خواب والی بات تھی، لیکن امید کی وہ ننھی سی کرن جو ہمیشہ انسان لاشعور کے گور اندھیاروں میں بھی روشن رہتی ہے، مجھے امید دلا رہی تھی کہ یہاں ممکن ہے ہمیں دن بسر کرنے کا موقع مل جائے۔ امید و یاس کی انہی ملی جلی کیفیات کے تحت ہم لوگ گھنی اور اونچی نیچی گھاس کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ دور پاکستانی سرحد کی سمت سے دھماکوں کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ شاید بھارت کا ہیوی توپ خانہ سرگرم عمل تھا اور پاکستان کی طرف سے بھی اسے منہ توڑ جواب مل رہا تھا۔ اب ہم جس علاقے میں سفر کر رہے تھے، اسے کسی حد تک میدانی علاقہ ضرور کہا جا سکتا تھا۔ کہیں کہیں اونچے نیچے پہاڑی ٹیلوں کے بیچ جہاں میدان میسر آیا، مختلف فصلیں کاشت کی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دوران جنگ میں دشمن عموماً ایسی فصلوں کے بیچوں بیچ یا کچھ ہٹ کر بارودی سرنگیں بچھا دیا کرتا ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر میں نے اپنے جوانوں کو سختی سے ہدایت کر دی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں ایسے کسی بھی کاشت شدہ خطہ زمین کے نزدیک نہ پھٹکیں۔ رات کا آخری پہر بیت رہا تھا اور ہم ابھی تک محفوظ ٹھکانے کے لیے ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے۔ ہمارے چاروں اطراف فائرنگ کبھی ہلکی اور کبھی تیز ہو جاتی۔ یہ علاقہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے بہت پہلے سے زیادہ خطرناک تھا اور یہاں چھپنے کے لیے بھی کوئی خاص آڑ میسر نہیں تھی۔ میں سب سے آگے چل رہا تھا اور باقی جوان جنگی ترتیب کے مطابق بکھر کر میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میدانی علاقے کا آغاز ہوتے ہی ہم پہلے سے بھی زیادہ چکنے ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم جنگلی گھاس میں گو کے کھڑے ہو کر چلتے آئے تھے، لیکن اب قدرے جھک کر یہ علاقہ عبور کر رہے تھے۔ ابھی بمشکل 50-60 قدم ہی چلے ہوں گے کہ فضا اچانک ہالٹ کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ دشمن اتنا بھی بے خبر نہیں تھا، اسے توقع تھی کہ ہم اس علاقے سے ضرور گزریں گے۔ پھر تھوڑی دیر پہلے ہونے والے مارکے سے اس نے ہماری پسپائی کی سمت کا اندازہ بھی لگا لیا تھا۔ دشمن نے ممکن ہے اپنی دانست میں بڑی حیران کن کارروائی کی اور اپنی جگہ اس کا یہ اندازہ بھی ٹھیک تھا کہ یہ اچانک سرپرائز ہمیں بکھلا کر رکھ دے گا اور ہم بے بس چوہوں کی طرح دشمن کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے۔ اس کے یہ سب اندازے اپنی جگہ بجا صحیح، لیکن تب تک اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام ملک کی فوج یا اپنے جیسی کسی فوج سے نہیں تھا۔ عام ملک کے فوجی افسران ایسے خطرناک منصوبوں کے متعلق سوچنا بھی گناہ سمجھتے ہیں جس پر ہم نے
نے عمل کر دکھایا تھا وہاں ہر شخص زندگی کی جنگ لڑتا ہے، لیکن یہاں ہم موت کا سفر طے کرنے آئے تھے۔ اگر زندہ رہنے کی کوئی خواہش کسی کے دل میں تھی تو اپنے شہید کمانڈو ساتھی کی شہادت کے بعد وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس لمحے جب دشمن نے ہمیں اچانک سرپرائز دیا تو مجھے اپنا ٹریننگ سینٹر یاد آ گیا، جہاں ہمیں ہفتے میں کئی مرتبہ اس طرح اچانک گھیرے میں آ کر نکلنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ ہم نے یہ عمل اس سے پہلے اتنی بے شمار مرتبہ دہرایا تھا کہ اب مجھے یہ سب کچھ معمول کی ہی کارروائی کا حصہ دکھائی دینے لگا۔ فرنٹ میرے منہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھی اپنی اپنی جگہ اس طرح ساکت ہو گئے کہ بہت نزدیک آنے پر بھی وہ کسی کو دکھائی نہ دے سکیں۔ پاس ورڈ، کسی نے چند گز دور سے پکارا۔ اسپیشل ڈیوٹی، ہم لوگ آپریشن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ میرا نام کیپٹن ورما ہے، 5th کمانڈو بٹالین۔ میں نے بڑے رعب دار لہجے میں جواب دیا۔ آئیڈینٹی چیک، ایک اور آواز سنائی دی۔ ہینڈز اپ، کسی نے للکارا۔ میرے ہاتھ کسی میکان کی عمل کے تابع اوپر اٹھے اور اپنی گن میں نے اس پوزیشن میں نیچے رکھی کہ محض ایک لمحے کے نوٹس پر بھی اسے اٹھا سکتا تھا۔ وہیں ٹھہریے کیپٹن ورما، کسی نے کہا اور مجھے اندھیرے میں 4 سائے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔